السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا، اسے قرآن سکھایا، اور انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کو بیان بھی سکھایا گیا، بولنے کی صلاحیت انسان کو دی گئی، اور گفتگو کا انداز اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی۔ ناظرین، یہاں پر آج ہم اپنے اس شو میں بات کریں گے گفتگو کے مختلف طریقوں کے اوپر، بات کرنے کی انداز کی اہمیت کیا ہے، اور انسان جب اپنے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے کس انداز میں نکالتا ہے، کیسے اپنی بات کو مؤثر بناتا ہے۔ اور قرآن میں جگہ جگہ جہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ سیدھی اور سچی بات، صاف بات، انصاف پر مبنی بات، نرمی سے بات کرنے کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے، مختلف پیغمبروں کو رول ماڈل بنا کر ہمارے سامنے لے کر آیا گیا ہے۔ تو ہم آج یہاں پر یہی دیکھیں گے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کے انداز کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی شخصیت، انسان کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے جو مختلف معاملات ہیں، جو رویے ہیں، شکل صورت ہے، اس کا جو جس طرح کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اسٹرکچر بنایا ہے، اس میں جو بہت ہی اہم انسان کا آرگن ہے وہ انسان کی زبان ہے، کیونکہ وہ زبان انسان کے رشتوں کا تعین کرتی ہے، انسان کا ایک امیج بناتی ہے، اور انسان جو الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کی بنیاد پر اس کا تعین ہوتا ہے کہ وہ آگے کس طرح سے چلنا چاہ رہا ہے۔ گفتگو کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں، بہت سے کورسز کروائے جاتے ہیں، کس طریقے سے افیکٹو کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن ٹولز کیا ہوتے ہیں، بہت سارے ٹاپکس آپ سنتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں لرن کرتے ہیں، ٹریننگز حاصل کرتے ہیں۔ سب سے بہترین تربیت کا سرچشمہ ہے قرآن ہمارے لیے، جس کے حوالے سے ہم یہاں پر مختلف شوز میں بات کرتے رہتے ہیں کہ کتنے ہی کورسز کر لیے جائیں، کتنے ہی مینٹورز آ کے تربیت کریں، لیکن قرآن سے تعلق سب سے زیادہ ضروری ہے۔ قرآن سے رجوع کرنا، رہنمائی حاصل کرنا، اور یہ سیکھنا کہ قرآن ایک بہترین شخصیت کی بنیاد کی تعمیر کن بنیادوں پر کرتا ہے، قرآن ہمیں کیا رول ماڈل بتاتا ہے اور سکھاتا ہے، ہمارے سامنے کون سی تصویریں لے کر آتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے شو میں آج بات کریں گے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ان کی جو گفتگو کا انداز تھا، اپنی اولاد سے کس انداز میں نصیحت کیا کرتے تھے، کس انداز میں سوچنے پر مجبور کیا کرتے تھے، انہیں انسپائر کیسے کیا کرتے تھے، خود کیسے رول ماڈل بنا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کے مختلف شوز میں ہم نے بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ آج کے شو میں بھی ہم مختلف انبیاء پر بات کریں گے۔ آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں گفتگو میں، اور کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے، آپ نے کچھ سیکھا ہمارے ان شوز کو دیکھتے ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے شوز اور رکھنے چاہیے، اس کی ضرورت ہے ہمیں ایز اے کمیونٹی سیکھنے کی، کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں سسٹر رخشندہ حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بھی پچھلے سارے شوز کی طرح بہت ہی دلچسپ ہے، اس سے علم میں بھی اضافہ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھلتی ہیں، دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں۔ جیسے ابھی تم نے کہا نا کہ کمیونیکیشن اتنا، یعنی ہمارا جو بات کرنے کا انداز اور کیا بات ہم کہنے جا رہے ہیں، یہ چیزیں ہماری زندگی میں اتنی کامن ہے کہ ہم اسے بچ نہیں سکتے، اور ہمیں اس چیز کے اوپر بعض دفعہ ہم اتنا عادی ہو جاتے ہیں ایک چیز کے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمارا بولنے کا انداز کیسا ہے، ہم کسی کو کس طرح سے، یعنی ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ ہم اکثر اس چیز میں بھی ذرا تھوڑا سا سٹبن ہو جاتے ہیں کہ میرا یہی طریقہ ہے نا، کیونکہ ہم اپنے طریقے کو سامنے لانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمیں بولنے کے لیے، جیسے قرآن ہمارے لیے ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے، تو ایون بول چال بھی اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، خاوند سے، یا اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے کس طریقے سے ہمیں بولنا ہے، قرآن ہمیں ہر چیز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت کوائٹ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بہت ٹاکیٹیو ہوتے ہیں۔ بات میرے خیال ہے ہم اس ڈائریکشن پہ کر رہے ہیں کہ چاہے انسان بہت زیادہ بولنے والا ہو یا بہت کم بولنے والا ہو،
تو زیادہ اچھی چیز یہ کہ جب بھی بولے، جب گفتگو کرے، اور بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا اس کے برابر کے ہوں، تو اسے یہ طریقہ اور حکمت آئے کہ اس نے ایج کے اکارڈنگ کیسے گفتگو کرنی ہے، اور جو لفظ نکلے گا وہ کہاں پہ جا کے فٹ ہوگا. بالکل. اور یہی چیز سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو بعض دفعہ بات اچھی کی جاتی ہے مگر اس کا کچھ انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے مثبت اثر کرنے کے بجائے بہت نفی جو ہے نا منفی ہمیں اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو سچ ہی بولا تھا، ہم نے تو صحیح بات کری تھی. مگر صرف بات لفظوں کا نام نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور دوسرے والے کو، دوسرے جو جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم کتنا سمجھتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور جیسے کمیونیکیشن میں آپ جو کنورزیشن کر رہے ہیں اس میں آپ کی باڈی لینگویج بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، آپ کی کیا ٹون ہے، آپ کی انداز کیا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو والدین ہیں خصوصاً جن پر ہم پچھلے کچھ عرصے سے بات بھی کریں، ان کے لیے یہ کمیونیکیشن اسکلز کیوں ضروری ہیں؟ یہ تو میرے خیال میں انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بچہ کہ پیدائش سے کیا اس سے پہلے ہی سے بچہ جو ہے وہ ماں کی آواز کو سن سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک کمیونیکیشن گو کہ ون وے ہو رہا ہوتا ہے مگر ہی اور شی کین لسن. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کمیونیکیشن یعنی ماں باپ کا بولنا ہی اس کی تربیت کا بہترین حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو کچھ سکھا نہیں رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ عمر ہوتی ہے وہ صرف ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا ان سے جس طریقے سے کمیونیکیشن ہے وہ بچپن ہی سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور بچپن ہی سے بچے سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمیں ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے بولنا ہے، یا ماں باپ ہمارے ساتھ کیسے بولتے ہیں، ماں باپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے بولتے ہیں. تو ہماری ہی یہ کہنا چاہیے پریکٹس اور جو ہماری ہیبٹ ہوتی ہے وہی ہیبٹس اکثر ہمارے بچوں میں نظر آنے لگتی ہے. صحیح نا. تو بہت ضروری ہے کہ والدین کا کمیونیکیشن جو لیول ہے اپنے بچوں کے لحاظ سے، بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، اور جیسے ہم پچھلے ویک بات کر رہے تھے کہ دیکھیں بچے ماشاءاللہ جیسے بہت سارے ہوتے ہیں، ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس میں دیکھا کہ ان کا انداز اپنے بچوں کے ساتھ، گو کہ کچھ بچے ان کی بات نہیں سن رہے تھے شروع میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعنی انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھا، ان کی مینٹالٹی سمجھی، اور پھر اسی انداز پہ انہوں نے گفتگو بھی کی. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. یعنی ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ ہر بچہ الگ ہو سکتا ہے، اور ہمیں گفتگو کا انداز بھی اسی کے اکارڈنگ کرنا ہے. کوئی ہے بچہ جو آسانی کے ساتھ بات نہیں سمجھتا یا بات کو ٹویسٹ کر دیتا ہے، تو ہم نے کیسے اسے ٹیکنیکلی ایک کچھ ٹیکٹکس ہوتی ہیں بات کرنے کی. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ والدین بات کچھ کرتے ہیں اور سمجھا کچھ اور جاتا ہے، ان کی طرف سے کوئی اور بات آتی ہے بچوں کی طرف سے. اچھا یہ چھوٹے بڑے سب بچوں کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، کہ بچے تو ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں والدین کی نظر میں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور جو چیز اصلاح کے لیے کہی جاتی ہے وہ چیز الٹا اثر دکھاتی ہے. صحیح بات. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایموشنز ہیں. مجھے لگتا ہے بعض دفعہ ہم ایک والدین کی حیثیت سے جب بچوں کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو شاید ہماری ایموشنز جو ہے نا وہ کریکٹ نہیں ہوتی ہیں. ہمیں اپنی ایموشنز کے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل تم دیکھو کہ فرض کرو کہ کبھی آپ کے بچے نے کوئی چیز غلط کی ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمارا موڈ پہلے سے کہیں خراب ہے، فرض کریں کچھ اور گھر میں ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میرا موڈ آلریڈی آف ہے. اب وہ بچے کی چھوٹی ہی مسٹیک ہے، صحیح ہے، مگر میری اس سے جو کمیونیکیشن ہوگی ہو سکتا ہے میں بہت کرٹیسائز طریقے سے اس کو بول دوں جو وہ کہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کری. تو اصل یہ کہ ہمیں اپنی ایموشنز پہ بھی ایز اے پیرنٹس ہمیں اپنی ایموشنز پہ کنٹرول کر کے جو بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ گفتگو ہو کیا، یہ بھی بڑی بچوں سے کرنے کی بات ہے. ایک دفعہ ایک کورس میں ہمیں یہ پریکٹس کروائی گئی کہ آپ بچوں سے پورے دن میں جو باتیں کرتے ہیں وہ لکھیں، اور ان باتوں کو جب لکھا گیا تو اس میں یہ تھا کہ کھانا کھا لو، اور یہاں پر بیگ نہ رکھو، اور فون زیادہ یوز نہ کرو، اور شاؤٹ نہ کرو، آواز اونچی نہ کرو. تو ہم جو ابھی قرآنک ایگزامپلز انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ
کن باتوں کو گفتگو کا آپ وہ بنائیں نا، مرکز بنائیں، اور ان کے ذریعے سے آپ بہت ساری اور اچھی خصوصیات انسٹل کریں اپنے بچوں کے اندر. اور تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، کیونکہ اگر ہم واقعی میں اپنی ڈیلی اس کا جائزہ لیں تو ہم جو ہے پورے دن بھر میں پروبیبلی اپنے بچوں کو زیادہ آرڈر ہی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر یعنی نیگیٹیوٹی کا، یہ نہ کرنے کا. صحیح ہے نا؟ یعنی یہ بھی ایک ہماری یعنی لرننگ کرو ہے ہمارے لیے کہ ہم جب انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اور قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کی لینگویج کیا تھی، اور انہوں نے کن چیزوں پر ایمفیسس کیا، اور جبکہ سچویشن ان کے ہاتھوں میں نہیں بھی تھی، وہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی کنٹرول نہیں بھی ہے، پھر بھی انہوں نے کس طرح کمیونیکیشن کو ختم نہیں کیا، اور جیسے ہم نے لاسٹ ویک بھی کیا کہ ہوپ فل رہے. بالکل. ہم چلتے ہیں مختلف رول ماڈلز کی طرف قرآن کے، اور بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں والدہ کا کردار ہم نے ڈسکس کیا، پھر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کی طرف گئے. آج میں چاہوں گی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کی ٹیکنیکس تھیں بات کرنے کی، اس پر ہم بات کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا واقعات ملتے ہیں؟ بالکل، ماشاء اللہ. دیکھو قرآن میں ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء کا ذکر ہے، اور انبیاء اللہ کے چوزن پیپل ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ہر قسم کی اگزامپلس دی ہیں، یعنی انبیاء کی بھی، اور وہ جو نبی نہ ہو وہ انہوں نے بھی کس طرح سے کیا، اور انہوں نے سیکھا تو کسی نبی ہی سے نا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک دین پہ جب بھی کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، اس کے نالج کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء ہوتے ہیں، اس کے جو کتابیں آئی ہوتی ہیں. تو حضرت لقمان کے بارے میں جو چیز ان کی اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ ان کی کمیونیکیشن اسکل اپنے بیٹے کے ساتھ، اور انہوں نے کس طریقے سے یعنی کتنی ایگزامپلس کے ذریعے اور اتنی حکمت کے ذریعے انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا. حالانکہ دیکھیں قرآن یہاں پہ خاموش ہے کہ بیٹا کتنا بڑا تھا، ہے نا، ہمیں اس بچے کی کوئی ایج تو نہیں پتا، مگر یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ یہ چیز ضرور بچپن سے کر رہے ہوں گے، اور انہوں نے یہ چیز بڑے ہو کے بھی جاری رکھی ہوگی. بالکل سسٹر رخشندہ. اچھا، ہم جب ایک بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ قرآن جن چیزوں کو ایمفیسس کرتا ہے اور ہائی لائٹ کرتا ہے وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور جن چیزوں کو وہ راز میں رکھتا ہے، جن پر نہیں زیادہ انفارمیشن دی جاتی، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جیسے آپ نے بات کہی یہاں پر کہ ایج نہیں بتائی، تو میں یہ سمجھ رہی تھی اس کو پڑھتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہر ایج کے لیے، اور پیرنٹنگ جو ہے وہ ہیوی ہر ایج کے لیے، کوئی یہ نہیں کہ آپ بس ٹوڈلرز ہیں تبھی آپ ان کو ڈسپلن کر دیں، ساتھ ساتھ جاری رہے گا. بالکل، یہی تو ہم اکثر نا، مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف جب بچے چھوٹے ہیں، جب ہمارا ایک طرح کا فزیکل کنٹرول ان کے اوپر ہوتا ہے یا مینٹل کنٹرول ہمارا ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ، ہم سمجھتے ہیں تربیت بس وہیں تک ہے. جہاں بچے ٹین ایج 20 ہو گئے یا بچے شادی شدہ ہو گئے، ہمیں لگتا ہے اب ہمارا اختیار ختم ہو گیا ہمارے بچے پر. یہ چیز کبھی بھی ایز اے پیرنٹ ہمیں نہیں سوچنی چاہیے، کیونکہ ہم ان کے والدین ہمیشہ رہیں گے جب تک ہم مریں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ایج کے اور ان کی ایج کے ہر دور میں کیسے ان کو صحیح چیز کی طرف لا سکیں. بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. ناظرین، یہاں پر ہمارے ساتھ ہماری آن لائن گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر سعدیہ احمد، جو ہمیں جوائن کریں گے برمنگھم سے. ان سے ہم سوالات پوچھیں گے. یہ مینٹور بھی ہیں اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے مختلف پروجیکٹس میں انوالو بھی ہیں، خواتین کے ساتھ کام کرتی ہیں، پیرنٹ گروپ لیڈر بھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ قرآن کے یہ جو نمونے ہیں، رول ماڈلز ہیں، ان سے ہمارے لیے کیا لیسنز ہے بحیثیت والدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ایمن بہن، مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کا. بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ زندگی کے مختلف حوالوں سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. جی الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت موضوع رکھا آپ نے، اور جیسے کہ آپ اور رخشندہ بہن بات کر رہی تھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب عظیم ہے قرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو اس میں ہمیں جو بھی اصول ملتے ہیں، ابھی اس وقت تو ظاہر پیرنٹنگ اور کمیونیکیشن بٹوین پیرنٹس اینڈ دیئر چلڈرن، تو یہ بھی ایک ایسا گائیڈ لائن مل جاتی ہے
جو کہ کسی اسپیسیفک ٹائم اینڈ اسپیس میں لمٹ نہیں ہو جاتی. یعنی یہ اس وقت بھی لاگو تھے یہ سارے اصول, اور آج بھی اگر ہم ان کو اس طریقے سے دیکھیں, آپ دیکھیں ماڈرن پیرنٹنگ کے جب ہم کورسز کرواتے ہیں لوگوں کو, تو ہم ان کو کرواتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ قرآن جو ہے انہی کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. بات صرف یہ کہ ہم اس کمیونیکیشن کو اس طریقے سے قرآن میں سے نکالیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ ان کو وہ ایوری ڈے جیسے لائف میں پریکٹیکل لگے. اگر ہم جیسے آپ لوگوں نے حضرت یعقوب کی, حضرت موسیٰ کی بات کی, اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت لقمان کے بارے میں سورہ لقمان میں جو آیتیں ہیں 13 سے لے کے 19 تک, کافی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ پیرنٹنگ اصول دیتے ہیں. اور چاہے حضرت لقمان نبیوں میں نہیں آتے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہی ذکر کیا کہ وہ بڑے وائز پرسن تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیرنٹنگ چیلنجز ہیں اس میں زیادہ تر پیرنٹس جب بات کرتے ہیں پیرنٹ گروپ لیڈر سے, یا آپ بھی جیسے کمیونٹی میں کام کرتے, تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سچویشن سمجھ نہیں آتی ہینڈل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے پتہ چلتا ہے کہ ایج وائز, یا جیسے ابھی سسٹر رخشندہ نے بھی کہا نا کہ ہم ہمیشہ پیرنٹ رہیں گے, لیکن ہمیں وہ کمیونیکیشن سکل سیکھنے ہوں گے کہ اب ہمارے بچوں کی ایموشنل نیڈز فرق ہو گئی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ایج ایز ویل ایز دیئر اسٹیج اور دیئر سرکمسٹانسز. تو پہلے زندگی کے 7 سال اور طرح کی نیڈز ہیں, اگلے 7 سال اور طرح کی نیڈز ہیں, اور اس سے آنورڈز اور طرح کی نیڈز ہیں. تو کئی دفعہ ہم سٹک ہو جاتے ہیں پیرنٹنگ کی انہی سٹیجز میں کہ ہم نے بس کنٹرول کرنے والا, ان کی حفاظت کرنے والا, یا یہ کہ ہم ہمیشہ ان کے سارے معاملات حل کر لیں گے. اور کتنی خوبصورت ایگزامپل ہے نا کہ حضرت یعقوب کے بچے جو ہیں, جس میں حضرت یوسف بھی شامل ہیں اور باقی بچے بھی شامل ہیں, تو ہم یہ ایک اصول لیتے ہیں کہ ہمیشہ ہر چیز سالو کرنے کی پاسبلٹی شاید نہ ہو, لیکن اصل چیز ہے کہ پیرنٹ کا رول کیا ہے, سپورٹیو, کمیونیکیٹو, آلویز پرو ایکٹیو, اور پھر آلویز دیئر فار دیئر چلڈرن, یہ والی چیز ہے. تو حضرت لقمان کی جو گفتگو اللہ نے ہمارے ساتھ قرآن میں ہمیشہ کے لیے ایک طرح سے وہاں پہ آ گئی تاکہ ہم اس کو بینیفٹ اس سے لیں. تو سب سے پہلے انہوں نے سوچ کو آزاد کیا اپنی اولاد کی کہ سوائے اللہ کے کسی کو اپنا رب نہ جانو. ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ اس کو صرف اتنا ہی لیتے ہیں, فیتھ کا ایشو. یہ بیسیکلی ہیومن لبریشن ہے کہ کسی کے انڈر آپ نے اپنی سوچ کو, اپنے جسم کو, جو ہم کہتے ہیں چارٹر آف فریڈم, یہ وہاں پہ سے ہمیں وہ مل رہا ہے کہ سوائے اللہ کے انسان کو کسی انسان کی غلامی میں نہیں آنا چاہیے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو وہ رول اور ان کو وہ حق دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں اللہ کے بعد وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ لیڈرشپ پرنسپلز دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پیرنٹل رسپانسبلٹی میں بھی یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. کئی دفعہ ہم خود وہ رول ماڈل نہیں بن رہے ہوتے کہ ہم اچھائی کو پروموٹ کریں گے اور برائی کو روکیں گے. تو خالی کہہ دینے سے تو نہیں ہوگا نا, یہ تو کر کے دکھانے کی بات ہے. پھر ایک اور بڑا گولڈن رول کہ مشکل میں صبر کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ کے یہ آج کل کے حالات سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو سب سے زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بچے الٹا ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں. تو یہاں پہ یہ بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ بڑوں کا رول ہے کہ وہ صبر, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان نماز کا بھی ساتھ دیا گیا ہے نا حکم کے صبر اور نماز ان کو ملا کے ایک پرابلم سالونگ ٹول کے طور پہ لیا جائے. پھر ایک اور بہت اہم چیز کمیونیکیشن کے حساب سے کہ اگر انسان میں تکبر آ جائے اور اگر وہ اکڑ کے چلے یا اس کی بوسٹنگ قسم کی نیچر ہو تو اس پرسن کی کمیونیکیشن عام لوگوں کے ساتھ اچھی نہیں ہو سکتی. تو حضرت لقمان اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تکبر نہ کرنا, زمین میں اکڑ کے نہ چلنا, اپنی آواز کو لوگوں کے سامنے اونچا نہ کرنا. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ساری وہی باتیں ہیں کہ باڈی ٹون, ہمارے منہ سے کیا لفظ نکلتے ہیں, ہماری باڈی لینگویج, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے گولڈن رولز ہیں جو کہ دنیا میں ہم کہیں بھی ہوں, کچھ بھی سرکمسٹانسز ہوں, دے آر آلویز اپلیکیبل. اور جسے کہتے ہیں سنہرے حروف ہیں یہ جو کہ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں, اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی ترویج بھی کریں. ان کو یہ اس طرح نہ سمجھے کہ یہ صرف قرآنی احکامات ہیں تو شاید وہی لوگ مانیں گے جو قرآن کو سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی میں اصول دیتے ہیں, بلکہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے اوپر پریکٹیکلی جب عمل کر کے دکھائیں کہ they are very much in line with
all the communication skills that people are promoting in these times. بہت شکریہ سسٹر سعدیہ، ڈاکٹر سعدیہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ مہمان کے طور پر شامل ہوئیں اور سورہ لقمان کے حوالے سے آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہم سے شیئر کیں. بہت شکریہ آپ کا. جی اچھا، یہ سارے جو سورہ لقمان میں نصیحتیں ملتی ہیں، ان کا انسانی زندگی کے اوپر، خصوصاً اولاد کی تربیت کے اوپر کافی امپیکٹ ہے نا. اگر ہم ایک ایک کو ہی لیں تو بہت سارا لمبا ٹائم ہم اس کے اوپر بیٹھیں گے. لیکن جیسے پہلی بات انہوں نے کہی نا کہ شرک نہ کرنے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے وہاں پر، یقیناً اس کی اہمیت ہے کہ یہ چیز پہلی سکھائی گئی. اس لیے کہ دیکھو ہم اکثر اس کو ایک نارمل اس میں تم دیکھو کہ بچوں کو ہم پہلے جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فرض کرو کوئی بچہ اگر جیسے ایج پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم سب سے پہلے کہ بیٹا آپ گر جاؤ گے، صحیح نا. تو سب سے جو مین ڈیمیج تمہیں ہو سکتا ہے اس سچویشن میں کیا ہے کہ آپ گر جاؤ گے، آپ کو چوٹ لگ جائے گی. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اس قرآن میں حضرت لقمان کے ذریعے جو میجر پرابلم انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ شرک جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے شرک میں تم انوالو ہو گئے تو تمہارے آگے کی تمام چیزیں غلط ہوتی جائیں گی. صحیح نا، اور یہ سب سے بڑا ڈینجر ہے تمہارے لیے. صحیح. تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت ہے کہ ہمیں بھی دیکھو کتنی دفعہ ہم ایز اے پیرنٹ کتنا ہم ڈسکس کرتے ہیں شرک کے اوپر اپنے بچوں سے. ہم تو سمجھتے ہیں چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارے بچے الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کیا ہم بچوں سے ایکچولی ان کے لیول پہ شرک کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ بڑے ایسی ٹرمز ہیں نا کہ شرک اور کفر کے بچوں کو بس یہی لگتا ہے کہ یہ بڑی مشکل سی باتیں سمجھ نہیں. ان کے لیول پر آپ نے کہا نا کہ ان کو سمجھ نہیں آتا. شرک کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہوں یا آپ اسٹیچوز آپ کے سامنے رکھے ہوں، لیکن چھپا ہوا شرک کیا ہے اور مختلف ایسی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں کہ جس میں انوالو کرنے سے آپ اسی طرف چلے جائیں. ایک میں تمہیں بڑی اچھے ایک واقعہ مجھے یہ ذہن میں آ گیا کہ کسی بچی نے کچھ بنایا تھا گھر میں نا، جیسے کچھ ہوتا ہے نا ڈیکوریشن پیس. تو جیسے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ایک بچے نے وہ چیز جو ہے وہ توڑ دی. ظاہر بات ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا اس وقت تو ظاہر بات ہے مہمان تھے گھر میں تو صبر ہو گیا. پھر جب وہ مہمان چلے گئے تو وہ بچی اتنا روئی ہے کہ یہ میں نے اتنے محبت سے بنایا تھا، اتنی کوشش سے میں نے یہ چیز بنائی تھی اور یہ ٹوٹ گئی. تو مجھے ان بہن کی بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے اپنی بیٹی کو اس سے یعنی اللہ سے قریب کرنے کے لیے ذریعہ بنایا اور کہا کہ دیکھو اللہ نے بھی ہمیں اتنی ہی خوبصورتی سے اتنے پیار سے بنایا ہے. ہم جب غلط کام کرتے ہیں تو جتنا تمہیں اس وقت دکھ ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ غلط کام اس نے غلط کام کر دیا. تو یعنی یہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ مطلب شرک کو بھی اور ان دوسرے بھی معاملات کو ہم ان طریقوں سے بچوں کی ذہن میں اور بچوں کی تربیت میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ڈیلی لائف میں ہمارا الحمدللہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. اور یہ جو دو رویے ہیں نا، شرک کا اور کفر اور شکر کا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ان کا ریلیشن بچوں کو سمجھانا اور بہت ہی ایزی اسٹائل میں، آسان الفاظ میں ان کے لیول پر آ کے، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہماری اپنی زندگی کے اندر کہاں پر ایسے خطرناک جگہیں ہیں کہ جن کی طرف جانے سے ہم اس رویے میں مبتلا ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ چیز بچے ہم سے ہی سیکھ رہے ہیں نا. جب ہمیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شکر کر رہے ہیں، اور شکر کرنے کا انداز صرف یہ نہیں کہ منہ سے جو ہے شکر کر لیا یا الحمدللہ صرف پڑھ رہے ہیں ہم منہ سے. اصل یہ کہ شکر ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے. جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اور اللہ تعالیٰ سے واقعی میں ہم کہیں نہیں الحمدللہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہو گیا ہے نا، ٹو ٹرن دیم انٹو پازیٹیوٹی اور شکر کی طرف، تو ان کی بھی لائف سٹائل یہ ہو جائے گی کہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جائیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں شکر کی اور شرک نہ کرنے کی، اور اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کی، ان کی شکر گزاری کی، تو یہ ایسی خصوصیات ہیں نا کہ ان سے ہمبلنس آتی، عاجزی آتی ہے. ورنہ انسان بڑی جلدی خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. اور خصوصاً جب آج کے حالات میں ہم دیکھیں کہ بچوں کو جو چیز کہتے
ہیں وہ چیز پرووائڈ کر دی جاتی ہے نا, اور بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں اس لیے موجود کہ کوئی ہماری ضروریات پوری کرے اور ہم اپنی خواہشات کا اظہار کریں. تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے اصول جو ہمیں نظر آتے ہیں گفتگو کا حصہ بھی بنائیں اور ساتھ ساتھ ان پر غور و فکر بھی کریں کیسے یہ سب چیزیں ہماری زندگی کی ترجیحات بن سکتی ہیں. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, سعدیہ بہن نے بھی کہا کہ بچوں میں تکبر, یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہ اکثر فرض کریں میرے پاس کوئی اچھا شوز ہے, میرے پاس اچھا بیگ ہے, میرے پاس اچھا موبائل ہے, اور سڈنلی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں, اور ہمارا دوسرے بچوں کو دیکھنے کا انداز اس بچے کا شاید فرق ہو جائے کہ اس کے پاس تو پتہ نہیں ایسے ہی چیزیں. تو ان اس پہ بھی بچوں کو کہ اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے اس لیے نہیں کہ آپ دوسروں کی چیزوں کو آپ جو ہے حقارت سے دیکھنے لگیں. عاجزی والا رویہ ہونا چاہیے. ہم بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے. بریک کے بعد آ کے پھر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے, اور پروفٹس جن کا قرآن میں تذکرہ ہے ان کی زندگی سے ہمیں کیا اگزامپلز ملتی ہیں, کس طرح سے وہ رول ماڈل بنے, ان کا اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کا, ان سے بات چیت کرنے کا, ان کے معاملات کو ڈیل کرنے کا انداز کیا تھا, حکمت کس طرح سے اختیار کیا کرتے تھے, وہ بات کس انداز میں کیا کرتے تھے, کس طرح گائیڈ کیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے لقمان علیہ السلام کی اور ان کی جو مختلف نصیحتیں تھیں, جس میں ایک بہت اہم چیز جو تھی کہ عاجزی اختیار کرنا, میانہ روی کی چال چلنا, اور خود کو کچھ نہ سمجھنا نا. انسان جیسے کوئی اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں, اس کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں, تو عموماً آج کل کے دور میں اسپیشلی ہم دیکھیں کہ ہم بچوں کی ہر ضرورت کو بھی پورا کر دیتے ہیں, انہیں مختلف کورسز بھی کرا دیتے ہیں, اور بہت سے کلبز میں بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ جو چاہتے ہیں مل رہا ہوتا ہے. تو ایک اندر جو رویے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, وہ بڑے خطرناک ہیں. ان پر کس طرح سے بات کی جائے؟ اصل یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا بچوں کو خوش کرنے کا ذریعہ بس یہی سمجھ لیا ہے کہ ان کو جو وہ مانگے ان کو دے دو, تو وہ خوش ہو رہیں گے اور ہم بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں. یعنی یہ جو ہے نا ہم نے خود ایک طرح سے ان کو فیڈ کر کے وہ ایک ایسے پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں کہ پھر اگر ذرا سا بھی ان کو نہ کہا جاتا ہے کسی چیز پہ, تو پھر ان کے ٹینٹرم شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کا ظاہر سی باتیں برتاؤ, اور یہ ٹینٹرم ہر ایج کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹینٹرم صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ 2-3 ایئر اولڈ کے بچہ ہی جو ہے ٹینٹرم کر رہا ہے, بلکہ ایڈلٹ بھی ٹینٹرم کرتے ہیں جب وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں. تو اچھا, اس میں نا جیسے ہمیں جو یہ نمونہ ملتا ہے کہ پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے ان کے بڑا اچھے طریقے سے بولیں, بڑا ان کا انداز ایسا ہو, سافٹ بھی ہو, لوگوں کے سامنے مینرز بھی دکھائیں. اس میں کتنی اہمیت ہے کہ پیرنٹس خود اس رویے کو فالو کرنے والے ہوں, وہ جو واک دا ٹاک کا ایک کانسیپٹ ہے کہ خود نمونہ پہلے بنے. بالکل, کیونکہ یہ ساری چیزیں بچہ ایک دن میں نہیں سیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم ایک دم سے جیسے ہوتا ہے نا کہ مہمان آ کے جب سب بالکل ٹھیک ہو جاؤ سارے, ہے نا, یہ زندگی کا طریقہ نہیں ہے. ہم اس وقت بچوں کو ٹھیک کریں گے جب ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے. یہی بات ہے نا, اگر ہمارا بچہ کہیں جا کے کچھ بول رہا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے میرا امیج خراب ہو جائے گا کیونکہ میرا بچہ یہ کر رہا ہے. بالکل, ہماری انسلٹ ہو جائے گی. ہمیں اپنی وہاں پہ اتنی فکر ہو جاتی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے پچھلے جتنے بھی 20 سال تھے, 25 سال تھے, یا 10 سال تھے, یا 5 سال تھے, اس میں نے کرا کیا اپنے بچوں کے ساتھ, کیا کمیونیکیشن تھی, کیونکہ بچہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح ہے نا, اور میری کمیونیکیشن کو, میرے مینرزم کو دیکھ رہا ہے. جب وہ مجھے دیکھتا ہے ایسے, وہی چیز وہ اسی چیز کو وہ کاپی بھی کرتا ہے, اور پھر ہمیں وہ چیز بری لگنے لگتی ہے اپنے بچوں کے اندر, کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے سیکھ لیا. صحیح ہے نا. تو یہ چیزیں ہم اکثر اوور لک کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو سب بہت اچھا کیا تھا, پتہ نہیں بچوں کو کیا ہو گیا, ایسے کیوں بولنے لگے, اسکول سے سیکھ لیا ہوگا انہوں نے سارا. تو پھر بلیم دا گیم شروع ہو جاتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ دونوں کو میرا بہت بہت السلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی, آپ کی جو گیسٹ ہے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے ہمیں وہ پہلو بتا رہی ہیں انبیاء کے حوالے سے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, تمام انبیاء کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہو, یا انفرادی یا اجتماعی حوالے سے, یا ملکی سطح کے حوالے سے ہو, تو اس میں بہت زیادہ روشن پہلو ہیں ہمارے لیے آج کے دور کے لیے.
اس میں دیکھیں آزادی کا سبق بھی مل رہا ہے، صبر کا بھی مل رہا ہے، تربیت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور جہاد کرنے کے پہلو بھی نظر آ رہے ہیں. جیسے ہم دیکھیں کہ حضرت لقمان کے حوالے سے دیکھیں تو تربیت کا پہلو ہے، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب کا حوالہ دیکھیں تو اس میں ہمیں صبر کا پہلو نظر آتا ہے. پھر حضرت موسیٰ کا دیکھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم حوالہ دیکھیں اور پڑھیں تو اس میں ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا پہلو نظر آتا ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں آج ہمیں بچوں میں بھی یہ ڈالنی چاہیے کہ بچوں تمہیں کسی جگہ پہ آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا اور کسی جگہ پہ آپ کو چیلنج بھی نظر آئیں گے اور اس میں آپ نے کئی جگہ پہ آواز بھی اٹھانی ہے. جیسے مثلا باہر بچے اگر ابیوز ہو رہے، جو ان کا ساتھی ان کو ابیوز کر رہا ہے وربلی حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کر رہا ہے، تو آپ چھپانا نہیں ہے اس کو، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے اور امی کو بتانا ہے، اپنی ٹیچر کو بتانا ہے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گی. بالکل، بہت شکریہ، بہت اہم بات آپ نے کی ہے کہ جو مختلف مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ہر مثال سے کوئی ہوتے نا ہیرے موتی انسان چن لے ہر جگہ سے، اور واقعی زندگی کے ہر فیز میں ہر سچویشن میں مختلف طرح کی حکمت اور صفت اپنانے کی ضرورت. بالکل، اور یہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کو ایز اے والدین ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہوگا، ہم قرآن کو سمجھتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے پڑھا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمارے یعنی ایز اے پیرنٹ ہمیں کام کرنا ہوگا ان چیزوں پہ، تبھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کے اوپر یعنی کم از کم ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری دیں. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اللہ سے جیسے دعا ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ دعا بہت ضروری ہے. اپنی ڈیوٹی، اپنا کام اپنی جگہ ہمیں مستقل مزاجی سے کرنا ہے اور اللہ پہ توکل کر کے دعا کرتے رہنا. بالکل، آپ کی یہ جو بات ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ اکثر ہم چاہتے ہیں مدر کے طور پر، ماؤں کو زیادہ شوق ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ کے کورسز بھی کر لیں اور مختلف پیرنٹنگ ٹولز جو ہیں وہ لرن کریں اور ان کے پاس موجود ہوں. یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا، کیونکہ بہت ساری جگہوں سے ہمیں بڑی انسپریشن ملے گی، موٹیویشن ملے گی. ہم سیکھ کر آتے ہیں اور گھر آ کے پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ والی ٹیکنیکس تو ہمارے بچوں پر کام ہی نہیں آ رہی ہے نا. تو مجھے لگتا ہے پہلی جو سیڑھی بنے گا اور جو ہماری گائیڈ لائن ہوگی نا وہ ہمیشہ زندگی بھر قرآن سے ہی ہمیں ملے گی، کیونکہ وہاں سے جو موٹیویشن ملتی ہے نا اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان پر اس کی جو ہے کہ انسان پر استطاعت سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے. پھر وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمٰن الرحیم ہے. تو ہمیں جہاں پر ہم تھوڑا سا ڈاؤن فیل کریں گے وہاں سے ہمیں دوبارہ ہمت اور حوصلہ ملے گا، پھر صبر کی تلقین بھی ملے گی کیونکہ سچویشنز چینج ہوتی چلی جاتی ہیں. تو بہترین جو سورس آف انسپریشن ہے وہ قرآن ہی ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی ابھی 4 منٹ پہلے نا آپ نے ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو شرک گناہ ہے یہ نہیں معاف کرے گا، باقی سب معاف ہو جائے گا. بالکل ایسی بات ہمارے دین بھی کہتے رہتے، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے. دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے کیا یہ معاف ہو جائے گا؟ جی بالکل. بہت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم سے مطالبات کیا ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. آپ کیا کہیں گی کہ اور جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں، بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں اولاد کی طرف سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، انتہائی دل دکھ جاتا ہے اور بڑا تلخی والا رویہ ہوتا ہے. اس میں حضرت نوح کی اگزامپل ہمیں کیا میسج دیتی ہے؟ بالکل، دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا یعنی اور ہمیں جو انکاؤنٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ ان کا بیٹا، جب ہمیں پتہ ہے طوفان آیا اور کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام تھے، ان کا بیٹا یہ نہیں ایک ایسی سچویشن تھی کہ سمجھیے کہ بس حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ اب اینڈ ہے. جی صحیح ہے نا. یعنی جب انسان جب اتنا فرسٹریٹڈ، یعنی ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہم تو انتہائی فرسٹریٹڈ ہوتے اس وقت، اور اس وقت اللہ جانے ہم کیا کیا بول رہے ہوتے. صحیح ہے نا. اپنے بچے کو کسی طرح سے بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ بچانا ہے. مگر اس وقت بھی جو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کمیونیکیشن کر رہے ہیں، دیکھیں وہ بھی یہ نہیں ہے جیسے ہم اکثر بچوں کو
اور جاہل تم کیا کر رہے ہو، یا کوئی غلط الفاظ ہم بول دیتے ہیں بچوں کے لیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. یعنی ایکسٹریم یہ ایک کنڈیشن تھی کہ جب ان کو پتا تھا کہ وہ اب مر جائے گا، کوئی بچنے والا نہیں، صحیح ہے نا، اس کے باوجود بھی وہ ہوپ فل رہے، انہوں نے پھر بھی بلایا اور پیار سے ہی بلایا. اور ایک اور چیز جو مطلب مجھے بہت ہی سبحان اللہ، قرآن میں جب آپ پڑھو کمیونیکیشن کے حوالے سے، تو جیسے ہم نے کہا نا کہ نرمی سے بات کرو، یہ یعنی اور کس کے لیے کہا گیا؟ فرعون کے لیے کہا گیا. یعنی کوئی دنیا میں اب آج کل کوئی ایسا فرعون جیسا تو ابھی نہیں ہے نا، صحیح ہے نا. اور اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم نرمی سے بات کرو. پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو ہم اور آپ جب اپنے بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ جس بھی حد تک پہنچ گئے ہیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں، مگر ہمارا اپنا رویہ ان کو، اور جیسے کہ ابھی آپ کی کالر نے بھی کہا تھا کہ مطلب ان کو ان کے لیول پہ جا کے اور مختلف طریقے سے، کبھی ہوپ فل، کبھی تھوڑا ناراضگی بھی، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہر وقت ہی پیار کرتے رہیں، کبھی کبھی آپ کو تھوڑی سخت لینگویج استعمال کرنی پڑتی ہے. مگر بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ سخت لینگویج جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو بچے سمجھیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. مطلب اتنی سختی یا ڈسپلن والی لینگویج جو ہم یوز کرتے ہیں وہ اتنا عادی نہ ہو جائیں، کیونکہ انہیں لگے گا کہ یہ تو ہر وقت اسی طرح کا رویہ ہے، اسی طرح کی تحقیر ہے. اور یہ چیز جو آپ نے کہی بہت اہم ہے کہ چاہے کتنی بھی ایکسٹریم تک چلے جائیں وہ، اور کتنے برے رویوں کا سامنا، اور لیکن اس کے باوجود بھی نا امید بھی باقی رکھنی چاہیے. اور ساتھ میں یہ کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان تک بات پہنچا دیں پیار سے، محبت سے، ٹیکنیک سے، حکمت سے. اور باقی کام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حضرت نوح کی ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا رول ایک فادر نے نبھایا، بعد میں نہیں سنا اس بچے نے تو اس کی اپنی صحیح بات ہے، کیونکہ یہی ہماری آزمائشیں بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں کہ ہمارے اگر 4-5 بچے ہیں تو اگر اس بچے کے لیے اللہ نے وہ آزمائش اگر رکھی ہے تو وہ اس کے اپنی عمل اور اس کی نیت کے اوپر رکھی ہے، اور وہ اس چیز کو کوئی ٹال نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اتنی ساری مثالیں ہیں اور اتنی ساری مختلف پہلو ہیں کہ ہم کن کو چھیڑیں یہاں پر، لیکن ان کا اپنے والد کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن کس انداز کی تھی کہ ہمارے آج کے بچے یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ والدین کا کتنا ہی برا رویہ کیوں نہ ہو، بات نہیں سمجھ رہے ہوتے سم ٹائم. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا کس طرح انہوں نے اس کو ایک بڑے کاز کے لیے تیار کیا. تو یہ سب چیزیں کیا لیسن دیتی ہیں ہمیں؟ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے، صحیح نا. ہم سب کے لیے وہ ایک نمونہ ہے. ان کی پوری لائف کو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک اپنی اسٹڈی میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں اپنی پرسنل لائف میں بہت ہیلپ ملے گی. تو جسٹ کمنگ بیک ٹو کہ ان کی اپنے والد سے کمیونیکیشن، اور پھر جو جس کام کے لیے انہوں نے، یعنی اللہ نے انہیں چنا کہ تم یہ کام کرو، صحیح. تو پہلے تو یہ کہ جو پیرنٹس یعنی ایز اے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا باپ جو کہ اس قدر یعنی روڈ ہے، صحیح ہے نا. اور یہ چیز یہ نہیں کہ وہ بڑے ہو کے روڈ ہو گیا ہے، وہ بچپن ہی سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے کچھ کوسچن کیا کرتے تھے، ہے نا. تو ایک والد کو ایک احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی انکویزٹ بچہ ہے میرا، صحیح ہے. تو انہوں نے یعنی کبھی بھی اس کو پازیٹیو نہیں جواب دیا، ان کو کوئی پازیٹیو جواب کبھی نہیں ملا. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی، اور جب انہوں نے اس کو ٹھکرایا بھی، اور یہ بھی کہا کہ میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں یعنی نکال دوں گی، یعنی ہر قسم کی تھریٹ دی انہوں نے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کمیونیکیشن کو ختم نہیں کیا. یعنی ایون جب وہ وہاں سے نکل رہے ہیں تو بھی کیا کہتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. جی بالکل. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو بڑے پیار سے مخاطب کرتے تھے یا بتی کہہ کے، اور ساتھ میں یہ بھی چیز ہے کہ بجائے ان کو بلیم کرنے کے کہ اچھا آپ تو سمجھ ہی نہیں رہے، یہ تو بات اتنی آسان سی ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے آپ، لیکن ان کو ریفلیکٹ کرنے کی دعوت دینا، اور ان کو ارد گرد کی ایگزامپلز دینا، اور بات کو حکمت سے بیان کرنا، جو کہ آج کل ہمیں بھی اپنے پیرنٹس کے لیے اور ہمارے بچوں کو بھی سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل. ہاں حکمت تو، اور وہی ہے نا کہ مختلف ایگزامپلز اور حکمت، یہ ہماری زندگی میں ہم اسی وقت ان چیزوں کو
انشاءاللہ تعالیٰ اپلائی کر سکتے ہیں جب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. صحیح ہے نا. حکمت ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ گیا اور آپ نے کہا اب مجھے بہت حکمت آ گئی ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہمیں یہ تھرو آؤٹ قرآن کے ذریعے اور جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اس سے سیکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونیکیشن کیسے کیسے لیول پہ کیا اور کیا کیا ان کو رزلٹ بھی ملے اس سے مختلف لوگوں کے ساتھ نا. اور کیونکہ ہر انداز اور ہر مزاج کے لوگ موجود تھے, مرد خواتین تھے اور چھوٹے بچے بھی تھے. سیرت پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے ان کے لیول کی بات, جو آپ کے ساتھ آپ کے ملازمین تھے ان کے ساتھ الگ طریقے سے بات چیت. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سائیکالوجی میں, انہوں نے نفسیات میں ڈگریز ان کی ہوتی ہیں, لیکن جو قرآن سے وہ ہے نا بہترین تعلق کے ذریعے سے اس کے اوپر سوچ بچار کرنے سے, تدبر کرنے سے انسان کے سمجھ میں, انڈرسٹینڈنگ میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہیں سے بھی اور نہیں ہوتا. بالکل. اور اب جیسے تم نے کہا کہ ان کی والد سے ان کا یہ انداز, ان کا انتہائی رسپیکٹڈ, یعنی ڈس ایگری کرنا ود رسپیکٹ. صحیح ہے نا. یعنی عموماً ہم جب کسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو ہم اس کی رسپیکٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر جو ہماری مرضی آتی ہے ہم وہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہماری ایموشنز ہائی ہو جاتی ہیں, کیونکہ کوئی دوسرا بندہ میری بات سن جو نہیں رہا ہے. تو اصل یہ ہے کہ ڈس ایگری کرنا ود رسپیکٹ, اس کے باوجود بھی کسی کو نیم بلیم یا غلط الفاظ نہیں استعمال کی. بالکل. بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس شخص سے اختلاف یا اس سے نفرت. جی بالکل, نفرت اس شخص سے نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جو ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نمونہ ملتا ہے, یہ بھی بڑا مشکل کام ہے نا, کیونکہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ بچوں کو بہت چھوٹی چیزوں پر راضی کرنا, کسی چیز پر ان کو موٹیویٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور جہاں وہ کوئی مشکل یا خطرہ دیکھتے ہیں وہ تو پہلے ہی پیچھے ہو جاتے ہیں, اور ہم اتنا ہی مشکل بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے اس کے اوپر ایکسپلین کریں ان کو. بالکل. اوبیسلی یہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یعنی جو چیلنجز بتاتے ہیں ہمارے لیے, جو ٹپس ہمارے لیے ہیں, وہ ایکچولی وہ بہت ہی ایکسٹریم ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی عموماً یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کو کہا, وہ کسی اور کو کرنے کو کبھی نہیں کہا. صحیح نا. صرف ان کے لیے تھا, اور یہ اس لیے تھا تاکہ ان کے ذریعے ہم یہ سیکھیں کہ ایک تو کہ ہمارا تعلق کیسا ہے بچوں کے ساتھ. صحیح ہے نا. ایک چھوٹی سی اس سے بات کرتی ہوں کہ ہمیں اکثر ہماری امیاں کہتی ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی ہمیں آنکھوں سے بتاتی تھی. ہم کہتے ہیں نا, کیوں یہ کمیونیکیشن ہی ہے نا, کہ امی نے مجھے ایک خاص نظر سے دیکھا اور مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا مجھے یہ کرنا ہے, وہیں پہ کھڑے ہو جانا. یہ کیا تھا؟ یہ تربیت تھی نا. یعنی یہ چیز ہمیں بچپن سے ہمارے اندر یہ چیز ایک امبیڈڈ ہوئی کہ امی کی ناراضگی کس چیز میں ہے, ابو کو کیا چیز پسند نہیں ہے, ہمیں کیسے اپنے آپ کو دیکھ کے رکھنا ہے. صحیح. آج کل تو وہی والی بات ہے کہ میری امی خود کہتی ہیں کہ تم آنکھ پلیٹ میں بھی نکال کے رکھ دو گی نا بیٹا تو بچے نہیں سننے والے تمہارے. تو یعنی دس از کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا اور اس پہ عمل ہی چھوڑ دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہم فوراً جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے بس اس کو دے دو گے نا تو جان چھوٹ جائے گی, پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی چیز جو ہے نا کہ ہم بچوں کو جب چھوٹی سی بھی کسی چیز پہ راضی کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھو شروع سے جو ہمیں ان کی زندگی کا ملتا ہے حصہ, انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا, اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں, ان کو ٹائم دیں, ان کی نیڈز جو ہیں ان کی باتیں سنیں ہم. اور جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں ایک رسپیکٹ دے رہے ہیں, ایک ٹائم دے رہے ہیں, ان کی ایک ایموشنل نیڈ جب پوری ہوتی ہے جب بچوں کی, تو سبحان اللہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے اولاد سامنے آتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری دونوں بیٹیاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. باپ جو ہے صبح کام پر چلا جاتا ہے, ماں سارا دن ڈرامے دیکھتی رہتی ہے یا اور کوئی فلمیں دیکھنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے ایک کلپ دیکھی تھی, کوئی ایک عرب لیڈی ہیں, ان کے 2 بچے ہیں, انہوں نے ایک آیا رکھی ہوئی ہے فلپین کی. تو جب وہ اسکول سے واپس آتے ہیں تو ماں آگے بڑھ کے ہاتھ لمبے کر کے ان کو ملنا چاہتی ہے, لیکن بچے دوڑ کے آیا کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر وقت جو ہے اس آیا کے ساتھ گزارتے ہیں.
تو ماں کے ساتھ اس کا پیار صرف ماں کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس کا ماں کا پیار، ماں کا سلوک، ماں کی ان کی عزت جو ہے، یا ماں ان کو جو پیار دیتی ہے وہ بالکل نہیں ہے. باپ تو بیچارہ بزی ہے پیسے کمانے میں، کیا کرے. تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے. بچوں کے ساتھ جب تک آپ کل مل کے بیٹھیں گے نہیں، ان سے بات نہیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے بیٹا اسکول میں تم نے کیا کیا ہے، کون سا سبجیکٹ پڑھا ہے، خواہ آپ وہ سبجیکٹ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کو ڈارس ہو جاتی ہے، ان کو ہمت بڑھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی ہماری طرف کچھ توجہ دیتے ہیں اور ماں باپ کا کچھ خیال رکھتے ہیں. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا. السلام علیکم، جمعہ مبارک آپ کو. السلام علیکم بہت ورحمۃ اللہ شکریہ، وبرکاتہ. جمعہ مبارک آپ کو بھی. اور بہت اہم بات ہے، بس ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ چاہے وقت کی کمی ہو والد کے پاس، لیکن یہ کہ جو بھی ٹائم دیا جائے نا، جیسے آپ نے بات کہی کہ ٹائم دینے کی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جو ٹائم دیا جائے وہ کوشش کی جائے کہ کوالٹی ٹائم ہے. بالکل یہی چیزیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے نہیں. ایز اے پیرنٹ باپ بھی کہے گا میرے پاس وقت نہیں، ماں کہے گی میرے پاس وقت نہیں. مگر اگر ہم واقعی میں اپنے پورے دن کو ایک طرح سے رائٹ ڈاؤن کریں کہ ہم کس وقت کیا کر رہے ہیں، ہر ایک کے پاس ٹائم ہوتا ہے، بھلے 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس. تو اصل کیا ہے کہ وہ کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کو بھلے 5 منٹ کے لیے آپ دے دیں. اور بچے کی جب یہ ایموشنل نیڈ پوری ہوتی ہے تو پھر بچے ہمیں سننے کو تیار ہوتے ہیں. بچے سمجھتے ہیں کہ والدین واقعی میں ہم سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جو مٹیریلسٹک چیزوں کو ہم دے دے کے اپنے بچوں کے نفسوں کو موٹا کر دیتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہی ہماری روح ہے. بالکل صحیح ہے نا، یہی ہمارے ایموشنز کو ٹھیک کر سکتی ہیں. اور یہیں سے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. بالکل پھر ہمیں وہ یہ لگتا ہے کہ یہی کریکٹ وے ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. سسٹر رخشندہ، ہم نے 3 ویکس سے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر. اور آج کل کے زمانے میں 2 طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک تو وہ جو سیکھنا چاہتے ہیں پیرنٹنگ کے اصولوں کو، اور بلکہ 2 یا 3 طرح کی کیٹیگریز سے دوں. اور کچھ ہوتے ہیں جو سیکھنے کے بعد ہی کہتے ہیں نہیں ان میں سے تو کوئی چیز فائدے نہیں دیتی، اور پھر کچھ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم جو اتنی ساری باتیں کر کے آگے بڑھیں تو کنکلوڈ ہم کن موٹی موٹی باتوں پر کریں گے؟ پیرنٹنگ کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ قرآن سے ریلیشن کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا ہم جو کچھ کریں گے اس کا ویسے ہی رزلٹ ہمیں ملے گا؟ کیا ہمیں پرفیکٹ بننا چاہیے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان تمام جو 3 ویک سے ہم ماشاء اللہ کر رہے ہیں، اس میں جو مین ہائی لائٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پہ توکل اور ہمارا اللہ سے تعلق، اور پھر وہی تعلق ہم اپنے بچوں سے بھی بنانا چاہیں. صحیح ہے نا؟ جتنا ہم اسٹرانگ اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا، ہم اتنا ویل پلان اپنے آپ کو رکھیں گے، اور اتنی ہی اسٹرگل اور اتنی ہی جس کو کہتے ہیں نا انتھوزیازم سے اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ تربیت کریں گے. مگر چونکہ ہمیں توکل اللہ پہ ہے، اگر رزلٹ ویسے نہیں بھی آتے ہیں، جیسے ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس میں دیکھا کہ بچے نے نہیں ان کے بیٹوں نے بات سنی، حضرت نوح علیہ السلام کے اس میں دیکھا ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں سنی، رزلٹ نہیں نظر آئے. صحیح ہے نا؟ کم از کم کچھ دیر کے لیے تو نہیں نظر آئے. تو یہ جو رزلٹ نظر نہیں آئے، تو اس میں توکل اللہ پہ اور دعا اور پازیٹیو اور پر امید رہنا، بچوں کے ساتھ ہمیشہ پر امید رہنا. اپنی وہ جو تدبیر والی بات بھی ہم نے ڈسکس کی کہ اپنی ایفرٹ میں جس حد تک بھی جا سکتے. بالکل. اور اپنے آپ کو بار بار یہ دیکھنا کہ اچھا یہ چیز کام نہیں کر رہی ہے تو لیٹ می چوز اندر اسٹریٹجی، لیٹ می لک ایٹ اندر ایگزامپل، کہ قرآن میں کوئی اور ایگزامپل، سیرہ سے میں اور کیا سیکھ سکتی ہوں کہ میں شاید یہ امپلیمنٹ کروں. صحیح ہے نا؟ اور کسی بھی کورس میں ایک چھوٹی سی بات کہ جانے سے پہلے صرف کورس میں جانے کا مقصد یہ نہ ہو کہ بس میں نے سیکھ لیا ہے یا سن لیا ہے. اصل چیز پیرنٹنگ میں ہمارا اپنا عمل ہے. صحیح ہے نا؟ جب تک ہم وہ چیز ٹھیک نہیں کریں گے، ہم ریزلٹس ہمیں کیسے نظر آئیں گے؟ صحیح ہے نا؟ تو ایز اے والدین مجھے بھی اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. میرا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ میرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ میں کتنی چیزیں قرآن میں سمجھ کے پھر امپلیمنٹ کر پا رہی ہوں؟ صحیح ہے نا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا
جو دعا کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، وہ سب سے بڑا والدین کا ہتھیار ہے۔ بہت شکریہ سسٹر رخشندہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گی۔ ناظرین، یہ ہماری جو سیریز تھی پیرنٹنگ کی، یقیناً اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا، مختلف انبیاء کرام کی زندگی سے، قرآن سے تعلق، اور ناظرین یہ سمجھنے کی بات ہے، سیکھنے کی بات ہے کہ بحیثیت مسلمان والدین بچوں کو صرف قرآن پڑھوا دینا، ناظرہ ختم کروا دینا اور دعائیں سکھا دینا کافی نہیں ہے۔ جو قرآن ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اس سے ہمارا اپنا بہترین تعلق کس طرح سے ہو، کیونکہ وہیں سے ہمیں گائیڈ لائن ملے گی، وہیں سے موٹیویشن ملے گی، وہیں سے ہمیں ہمت ملے گی اور وہ حوصلہ ملے گا کہ جس سے ہم اللہ نے جو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ڈالی ہے اور اتنی پیاری نعمت جو اللہ نے اولاد کی صورت میں ہمیں دی ہے، اس ذمہ داری سے ہم جب ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی تدبیر ضرور کریں، مایوس نہ ہوں، دل شکستہ نہ ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم کوششیں کرتے چلے جائیں، کچھ رزلٹس ہمیں دنیا میں ملیں گے اور کچھ رزلٹس ہمیں یہاں پر نہیں بھی ملیں گے، تو وہ ہمیں امید ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں دیں گے۔ ہمارا شو آپ دیکھتے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پہ، کوئی سجیشن ہو، آپ کا فیڈ بیک ہو، آپ کے کوئی کامنٹس ہو، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے شو میں کال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جہاں پر بھی آپ موجود ہیں آپ یقیناً کچھ نہ کچھ جو سیکھتے ہیں آگے تک ضرور پہنچائیں، کسی اور سے ڈسکس ضرور کریں، کسی کو کوئی چھوٹی سی بات جو آپ نے سیکھی ہے وہ ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے اس شو کا جو مقصد ہے اچھی بات کو آگے تک پہنچانا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، زندگیوں کو بدلنا، وہ مقصد یقین پورا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔